بنام خدا مہربان و شفیق۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض قرار دیا اور اس میں واضح نشانیاں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور مومنین کی ایک جماعت کو ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا اور زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی، اور مومنین کے لیے یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو یہی لوگ فاسق بدکار ہیں۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت شفیق ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورت کی سزا اس طرح ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس تہمت کا انجام بہت برا ہوتا، اور یہ کہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک جو لوگ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے۔ تم اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن عورتوں اور مردوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم لوگ جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تم پر عذاب عظیم آتا۔ یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سنگین مسئلہ تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوا، کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کہہ دیا؟ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی اس جیسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح طور سے بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فحش پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بہتان لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا، اور بے تحقیق اللہ بڑا مہربان نہایت شفیق ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو بھی شیطان کے نشانات قدم کا اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ البتہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحبان فضل اور مرفع الحال خوشحال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور شفیق ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔
جس روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، جس دن اللہ ان کا پورا پورا ٹھیک بدلہ دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق مبین واضح ہے۔ خبیث عورتوں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان کی من گھڑت باتوں سے پاک ہے، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ اجازت لے لو، اور گھر والوں پر سلام کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کر لو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ البتہ تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی رہتا نہیں، جس میں تمہاری منفعت کا سامان ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، یا مملوک کنیزیں، نوکر چاکر جو عورتوں سے رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد اکیلے ہوں تم ان کے نکاح اپنے صالح غلاموں اور کنیزوں سے کر دو، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے لونڈی غلام جو مکاتب کے خواہاں ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی سمجھتے ہو تو انہیں آزاد کی تحریر لکھ کر دو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے انہیں قہبہ گری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک انہیں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی واضح آیات تمہاری طرف نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والی قوموں کی مثالیں بھی پیش کر چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحتیں بھی کر دی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس ایسا ہو گویا چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو۔ وہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کر دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے، نماز بجا لانے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے ہول سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے
جیسے دشت بے آب میں سراب، پیاسا جسے پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو اسے کچھ نہ پایا، بلکہ اس نے اپنے پاس اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا گھپ، موج کے اوپر موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہو، اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کے تمام ساکنین اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور یہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے محو پرواز ہیں، ان میں سے ہر ایک کو علم ہے کہ اس کی نماز اور اس کی تسبیح کیا ہے، اور یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سب کی باز گشت ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو سبک رفتاری سے چلاتا ہے، پھر انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے مینا برستا ہے، اور آسمان میں جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ سے وہ اولے نازل کرتا ہے، جس تک چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہے ان اولوں کو روک دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کر رہا ہے، یقیناً اس میں صاحبان نظر کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے وہ ہے جو اپنے شکم کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت بھی کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منحرف ہو گیا۔ در حقیقت یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مابین فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو وہ رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائیں گے؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان لانے والوں کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے نظر آئیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان منافقین نے اللہ کی قسمیں کھائیں، نہایت پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، جو تمہارا عمل ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آپ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ واضح طور پر احکام کو پہنچا دے۔ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ضرور ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے ان کے لیے چن لیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناتے ہوں گے، اور جو بھی اس کے بعد کفر اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اور کافروں کی بابت اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان لانے والو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے 3 مرتبہ اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں، نماز فجر سے پہلے
اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے کی صورت میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح طور سے بیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی حد تک پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب نکاح کی امید نہ ہو، تو اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ وہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ تاہم اگر وہ باعفت رہیں تو اسی میں ان کی بھلائی ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر جا کر کچھ کھا لے، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں پر کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ بس مومنین تو دراصل وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوں تو وہ ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ بے شک جو لوگ اے نبی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور شفیق ہے۔ تم رسول کو بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ کہیں کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وہ اس روش کو جانتا ہے تم جس پر ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہ جو کچھ کر چکے ہیں اللہ انہیں آگاہ کر دے گا، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔